آیت نمبر 138۔ اس آیت سے اب آگے جہاں تک آیات ہیں 5ویں پارے کی آخری آیت تک اللہ تعالیٰ نے منافقین کے جو ہے وہ اخروی انجام بیان فرمایا اس میں، کہ ان کے لیے دنیا میں تو جو ذلت رسوائی ہے پیچھے بتا دی، آخرت میں ان کے لیے جو دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا کہ دنیا کے سارے کفار سے بڑھ کر آخرت کا عذاب جو ہے وہ انہی منافقین کے لیے، اور ان کا جو ترقی کا شوق ہے یہ کہ کفار سے آگے نکلیں، انہی کی ترقی میں اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کا یہ شوق پورا فرمائیں گے کہ کفار سے زیادہ سخت عذاب میں جہنم میں انہیں رکھا جائے گا، دنیا میں ان کا یہ شوق پورا نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں نفاق کی اساسی وجہ کا بھی ایک وجہ کا اس میں بیان ہوا، دوسری وجہ آگے سورۃ المائدہ میں آئے گی۔ بشر المنافقین، ان منافقوں کو خبر دے دیجئے بھی ان لہم عذابا علیما، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ منافق ہیں جو کافروں کو دوست بناتے ہیں من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ یہی وجہ ہے نفاق کی اساسی وجوہات میں سے ایک، کہ یہ کافر، یہ منافق جو مسلمان ہیں، یہ جب دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان کفار کے خلاف لڑ رہے ہیں، کفار ان کے برے برے نام رکھتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ان کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے، اور جو ہے یہ لوگ بری حالت میں رہتے ہیں، ان کی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے، ہر کوئی ان کو دھتکارتا ہے، ہر کوئی ان سے جو ہے وہ جان چھڑاتا ہے، بچتا ہے، ان سے ملنا کوئی گوارا نہیں کرتا، تو ہم بھی اگر ان جیسے ہو گئے تو عزت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں کہ فلاں کافر ہمارا دوست اور فلاں کافر ہماری بڑی عزت کرتا ہے، اور ہم جو ہے وہ ان کے اندر بڑے عزت اور احترام اور اکرام کے ساتھ بٹھائے جائیں، بس اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے نفاق اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزت تو نہیں ملتی دنیا میں۔ آپ جس منافق کو بھی دیکھیں گے جس نے کفار کے ہاں معزز ہونے کے لیے دین اسلام کو چھوڑ کر کفار کی نصرت کی، وہ انہی کافروں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوا۔ اور تاریخ میں ایک ایک نام جو ہے وہ جہاں سے بھی آپ شروع عبداللہ ابن ابی سے لے کر پرویز مشرف تک سارے نام تاریخ میں بما انجام کے لکھے ہوئے کہ یہ لوگ دنیا میں کتنے زیادہ ذلیل ہوئے، جنہوں نے دنیا میں تھوڑی سی عزت پانے کے لیے اسلام کا دامن چھوڑ کر کفر کی معاملت کو اختیار کیا۔ لیکن اس کے باوجود دوسرے لوگ سبق حاصل نہیں کریں گے، نواز شریف صاحب بھی دیکھنے کے باوجود وہی راستہ اختیار کریں، ان کے بعد جو آئے گا وہ بھی پچھلوں کا انجام دیکھنے کے باوجود یہی راستہ اختیار کرے گا کہ بس کفار کی دوستی رکھنی، یہ نہیں سوچیں گے کہ دنیا میں کتنی زیادہ ذلت اس چیز کی وجہ سے ان پر آتی ہے جو جھوٹی عزت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اساسی وجہ بیان فرمائی کہ اس مقصد کے لیے نفاق کو اختیار کرتے تو یہ سن لیں فإن العزت للہ جميعا، عزت تو اللہ ہی کی ہے ساری۔ یہ کیا عزت ہوتی ہے؟ آپ دنیا میں تھوڑی دیر اپنا پیغام سنانے کے لیے ٹی وی پر بھی ٹائم خریدیں، اور جو انٹرویو لینے والے تو ان کو بھی پیسے دے دے کر بلائیں، اور پھر بیٹھ کر ان کے الٹے سیدھے سوالات کا جو ہے وہ جو ہر قسم کے ذلت ناک سوالات کا سامنا کریں، ان کو جواب دیں، اور پھر یہ سمجھے کہ میں تھوڑی دیر چونکہ ٹی وی پر آ گیا تو میں بہت معزز ہو گیا۔ یہ تو کوئی عزت نہیں ہوتی۔ عزت یہ ہے کہ ایک ملک آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کو مٹانا چاہتا ہے، ختم کرنا ہے، آپ کا نام تک اسے گوارا نہیں، اور آپ کا طرز عمل یہ کہ آپ نہ اپنی تصویر کسی کو دیتے ہیں، نہ ٹی وی پر آنا گوارا کرتے ہیں، نہ ان عزت حاصل کرنے کے جو ظاہری اسباب ہے دنیا میں آپ ہر سبب کو ٹھکراتے ہیں، لات مارتے ہیں۔ مسلمان اور سب آپ کے پیچھے جو ہے وہ پیشکشیں لے کے پھرتے رہے، ایک ایک انٹرویو کروڑوں میں خریدنے کا، ایک ایک تصویر کے کروڑوں جو ہے وہ روپے لگتے ہوں، آپ نہ دیتے ہوں، اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کے دشمنوں کے ٹی وی پر آپ کے بیانات چلوائے۔ عزت اسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب کو مسخر کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ عمران خان تھوڑی دیر کے لیے اپنا بیان چلوانے کے لیے ٹی وی چینلوں کو کتنے پیسے دیتا ہے، اور یہ دوسرے سیاستدان ایک ایک پروگرام کے لیے آنے کے لیے کروڑوں، ایک ایک تصویر کے بھائی فوٹوگرافر ساتھ لاکھوں روپے ان کی تنخواہ ہوتی ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں ایسی تصویر بنانی ہے کہ سجدے کی حالت میں منہ ہلتا ہوا نظر آئے کہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، اس طرح کی تصویریں، لاکھوں روپے تنخواہ لیتے ہیں، اور یہ عزت حاصل کرنے کے لیے سارا کچھ۔ اور جو لوگ اپنی تصویر نہیں دینا چاہتے، کافروں کے ہاتھ ایک ہی تصویر لگ گئی ہے، وہ دنیا میں روزانہ کسی نہ کسی خبر نامے میں ضرور انہوں نے دکھائی ہوگی کہ یہ آدمی ہمارا دشمن۔ اور آپ کی تقریر سنا ادھر دنیا کا مطالبہ یہ کہ آپ تقریر نہ کر سکیں، آپ کی بات دنیا تک نہ پہنچے، کہیں آپ کو جلسہ نہ کرنا دیا جائے، اور ادھر آپ کا دشمن گھنٹوں گھنٹوں آپ کے بیانات اپنے ٹی وی چینل پر چلانے پر مجبور ہو۔ فإن العزت للہ جميعا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت ان راستوں سے دیتے، جب آپ ان جھوٹے راستوں کو خود اختیار نہیں کرتے، اللہ ان کو آپ کے لیے مسخر کرتے ہیں۔